تو یہ محترم ڈاکٹر علی حسنین نقوی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، کیونکہ آپ کا بھی ان کے ساتھ کافی وقت گزرا ہے۔ شکریہ جناب۔ آج شیخ صاحب کی پہلی برسی کے موقع پہ تمام لوگوں کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بات جو میرے اکثر یہاں مقررین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شیخ صاحب کے جو ہیں ضوابط اصول ان پہ عمل کرنا چاہیے، تو ان کا بھی تھوڑا سا وضاحت ہونی چاہیے کہ ان کے اصول تھے کیا۔ آپ لوگوں میں سے شاید سب کو یہ معلوم نہ ہو کہ شیخ قیوم صاحب LLB ایڈوکیٹ بھی تھے۔ جب انہوں نے تلگانگ بار کی ممبرشپ لی تو چند ان کے جو ساتھی وکلاء تھے انہوں نے ایسے وہاں پہ حالات پیدا کیے جن کی وجہ سے انہیں آزاد صحافت کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ شیخ قیوم صاحب نے اپنا کیریئر جو تھا، جو LLB کی ہوئی تھی، ایک وکالت کے شعبے سے وابستہ تھے، انہوں نے صحافت کو ترجیح دی، آزاد صحافت کو ترجیح دی، اور وکالت یہاں سے تلگانگ کی جو بار کی ممبرشپ تھی اس کو ختم کر دیا، صرف اس لیے کہ تاکہ وہ ایک آزاد صحافی کے طور پہ جو ہے وہ چل سکے۔ ایک بات تو یہ۔ اس کے علاوہ شیخ قیوم صاحب جو تھے ان کا ایک مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، ساتھ ہی ساتھ ان کا سردار ممتاز ٹمن سے سیاسی طور سے ان کے بہت گہرے مراسم تھے، لیکن جب صحافت کی باری آتی تھی تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ پس پوش چلی جاتی تھی۔ چاہے کوئی بھی الیکشن ہو رہا ہو، ان کے جن سے ان کے روابط تھے وہ جہاں مرضی کھڑے ہوں، جس پارٹی میں مرضی کھڑے ہوں، لیکن شیخ قیوم صاحب کے جو تجزیے ہوتے تھے وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہوتے تھے۔ جہاں تک اپنی ذاتی زندگی کا تعلق ہے تو میں نے 93 میں تلگانگ میں جب میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہو کے یہاں پہ کلینک کا آغاز کیا، تو اس سے پہلے کہ کیونکہ ہمارے اور شیخ صاحب کی فیملی کے بزرگوں کے وقت سے ریلیشن چلے آ رہے تھے، تو بطور ان کے فیملی ڈاکٹر تو میں 93 میں ہی ان کا تھا۔ اس وقت سے ان کی قربت تو مجھے حاصل ہونا شروع ہو گئی، لیکن تقریباً 10 سال پہلے جب میں نے ان سے ذکر کیا کہ شیخ صاحب میں یہاں پہ تلگانگ میں RAD اخبارات تو نکل رہے ہیں، لیکن چند لوگ جو ہیں وہ صحافت کے نام پہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو جو ایسے لوگ جو بلیک میل ہو رہے ہیں یا جن کا کوئی سہارا نہیں ہے ان کو شیلٹر دوں۔ تو شیخ صاحب نے مجھے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب یہ بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں آپ، لیکن اس راستے میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سی تکلیفیں ہیں۔ میں نے پوچھا شیخ صاحب وہ کیا؟ انہوں نے بتایا بھائی ڈاکٹر صاحب یہ ایسا شعبہ ہے کہ اس میں صرف نقصان ہی ہے، آپ اپنی جیب سے خرچ کر کے صرف عزت حاصل کریں گے، آپ اگر چاہیں کہ صحافت سے آپ اس کو ایک بزنس کے طور پہ اپنائیں تو پھر آپ مظلوم لوگوں کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اور الحمدللہ جو شیخ صاحب نے اس وقت مجھے ویژن دیا اس پہ آج تک ہم کاربند ہیں، اور جتنے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے تلگانگ نیوز نے تلگانگ کی صحافت میں قدم رکھا، تو میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا۔ یہاں پہ میرے محترم بیٹھے ہوئے ہیں چیف ایڈیٹر متقارب، یہ مجھ سے سینئر صحافی ہیں، ان کی طرف میرا کوئی اشارہ نہیں ہے، جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے۔ تو اللہ کی مہربانی سے ہم شیخ صاحب کے ویژن کو لے کے آگے بڑھے اور آج تک آگے بڑھ رہے ہیں، نہ اخبار پہ کوئی حرف آنے دیا اور نہ ہی اس پہ کسی کو تنقید کا موقع ملا، اور الحمدللہ
آج 10 سال ہو گئے ہیں تلنگانگ نیوز کو شیخ قیوم کے نقش قدم کا چلنے کا یہ صلہ ملا ہے کہ آج تک کسی کی جانب سے کیس کو تو چھوڑیں آج تک کوئی نوٹس بھی نہیں ملا، کیونکہ جو بھی اس کی رپورٹنگ یا جو بھی ٹیم ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک اور بات جو شیخ صاحب کے حوالے سے کرنی بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب میں وقت کی پابندی بہت زیادہ تھی۔ آپ یقین کریں کہ ہمارا اخبار کیونکہ لاہور سے چھپتا تھا تو ہم جو پیج 2 تھا، جو کالم والا پیج تھا، اس کا ہم بدھ والے دن ہم تیاری کرتے تھے۔ تو شیخ صاحب کا ایک مخصوص وقت تھا کہ 12 سے 1 بجے شیخ صاحب نے پہنچ جانا ہے اور شیخ صاحب نے اپنا کالم لکھوانا ہے۔ اور حد آپ دیکھیں کہ شیخ صاحب کی ڈیتھ سے پہلے جو سیچرڈے آیا ہے، چند روز پہلے 2-3 دن پہلے جو سیچرڈے آیا ہے، اس پہ بھی شیخ صاحب کا کالم ہماری اخبار میں چھپا ہے۔ انتہائی بیماری کی حالت میں بھی تھے، چاہے گھر میں ہوتے تھے، چاٹلہ میں تھے، تو ہم وہاں پہ اپنا بندہ بھیج کے تو وہ اپنے ٹائم پہ ہمیں فون کرتے، ڈاکٹر صاحب کسی کو بھیجیں تاکہ اپنا جو ہے کالم جو ہے وہ میں لکھواؤں۔ تو یہ آپ ان کی جو ہے صحافت سے دلچسپی کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ڈیتھ سے 3 روز قبل، کیونکہ ہفتہ روز ہے، ڈیلی تو ہوتا نہیں تھا، اگر ڈیلی کا اخبار ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس دن بھی ان کا کالم اخبارات میں ضرور چھپتا۔ تو باتیں تو بے شمار ہیں شیخ صاحب کی زندگی کے متعلق، بے شمار دفعہ 3-3 4-4 5-5 10-10 گھنٹے اکٹھے گزارے ہیں، اور ان جیسا کھرا سچا انسان جو ہے، جو مذہب، سیاست، ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے صحافت کو جس نے زندہ رکھا۔ اور آخر میں ایک اور مثال دیتا جاؤں، ذہن میں بات آ گئی، جتنا عرصہ وہ یہاں ان کو حیات رہے تو تلنگانگ پریس کلب میں الیکشن نہیں ہوئے، ہمیشہ جو اتفاق رائے سے یہ گواہی دیں گے یہاں پہ بیٹھے ہیں تلنگانگ پریس کلب کے لوگ، کہ ہمیشہ اتفاق رائے سے صدر اور دیگر تمام عہدیداران کا جو انتخاب ہوتا تھا وہ اتفاق رائے سے ہوتا تھا۔ اور آج ان کی برسی یہ ہے پہلی برسی ہے، اور اس سے قبل جو انتخاب ہوئے ہیں وہ الیکشن کے ذریعے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کی فیملی کے لیے، ان کے جتنے ان کے دوست احباب ہیں، ان کے لیے ہماری خدمات ہمیشہ حاضر ہیں۔ ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے صحافت کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، ان کی فیملی کے لیے ہم انشاءاللہ ان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ شکریہ۔ کو بلانے سے پہلے ایک تحصیل پریس کلب کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ وہ سال بھر میں 4 ایوارڈ شیخ عبدالقیوم ایوارڈ کے نام سے وہ جاری کریں گے۔ پہلا جو ایوارڈ ہوگا وہ بہترین سیاستدان کو دیا جائے گا، دوسرا جو ایوارڈ ہوگا بہترین صحافی کو دیا جائے گا، اور تیسرا جو ایوارڈ ہوگا وہ انتظامی امور میں جن کی اچھی پرفارمنس ہوگی انہیں ادا کیا جائے گا، اور جو چوتھا ایوارڈ ہوگا وہ سوشل ورکر جن کے سوشل کام بہت اچھا ہوگا خدمت خلق کے حوالے سے، ان کو ایوارڈ دیا جائے گا۔ تو میں اس پروگرام کے آخری مقرر عزت مآب جناب ملک سلیم اقبال سابق صوبائی وزیر سے گزارش کروں گا کہ وہ شیخ صاحب کے بارے میں اپنے اچھے اچھے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب۔ میرے معزز ممبران تحصیل پریس، شیخ محمد اقبال صاحب، شیخ عبدالقیوم صاحب کی فیملی کے ممبران، میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے شیخ صاحب کی پہلی برسی کے موقع پہ یہاں پہ مدعو کیا ہے، اور میں بہت رنج و غم کے ساتھ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب نہایت ایک مخلص دوست تھے، اور میرے ساتھ تو ان کا ایک ایسا لگاؤ تھا کہ جتنا عرصہ میں ٹی ایم اے میں رہا، بلا ناغہ وہ میرے پاس آیا کرتے تھے، اور میرے پاس آ کے تحصیل کے سیاسی حالات کا جائزہ لیتے تھے، اور اس پہ تجزیہ مجھ سے بھی لیتے تھے، اور خود بھی اس کا تجزیہ کرتے تھے۔ تو اکثر اوقات
میرا بھی 50 سالہ تجربہ جو سیاست کا ہے، میرے تجزیے اور ان کی تجزیے میں بڑی مطابقت رہا کرتی تھی، اور میں مذاق سے یہ بھی کہا کرتا تھا ان سے کہ شیخ صاحب کبھی کبھی آپ اپنے آرٹیکل پہ میں ذرا ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اخبار بھی بیچنا ہے، اور آپ کا نام جب آتا ہے تو لوگ خوشی سے اخبار لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، میں اس لیے آپ کا نام کسی نہ کسی طریقے سے کر دیتا ہوں، لیکن اگلے پرچے میں آپ کی اس کی تصحیح کر دوں گا، اور ہمیشہ کیا کرتے تھے، مہربانی کیا کرتے تھے۔ وہ نہایت ہی ذہین، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافت میں انہوں نے جو نام پیدا کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ دیانتداری ہے ان کی۔ وہ دیانتداری کے ساتھ لکھتے تھے، کسی کو وکٹمائز نہیں کرتے تھے، اور صحیح جو وہ سمجھتے تھے، جو ان کا تجزیہ ہوا کرتا تھا اس کے مطابق وہ لکھا کرتے تھے، خواہ سیاسی طور پہ ان کا کوئی دوست ہے یا ان کے مخالف۔ میں نے یہ کبھی نہیں ان کے آرٹیکل میں دیکھا کہ انہوں نے یک طرفہ کارروائی کی ہو، اور ہمیشہ وہ بیلنس رکھا کرتے تھے، جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی یہ صحافت میں ایک بہت بڑا اصول ہے۔ اور 58 برس کی عمر میں وہ فوت ہو گئے۔ زندگی بہت ہی ناپائیدار چیز ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شیخ صاحب آج بھی ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں، اور جب تک صحافت زندہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ انہوں نے صحافت کے حوالے سے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ ان کا نام ہمیشہ میرے خیال میں انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ میں صرف آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ملک اور میرا ملک اس وقت سخت بحران سے دو چار ہے، اور اس میں آپ جو صحافت ہے، جو میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ میں گزارش کروں گا کہ جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے اس ملک میں عوام میں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس مایوسی میں اضافہ نہ کیجیے گا، اور آپ اس مشن کو آگے لے جائیے، کیونکہ اگر یہ ملک بچے گا تو آپ کی صحافت بچے گی، یہ ملک بچے گا تو میری سیاست بچے گی، یہ ملک نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس ملک کے حوالے سے ہمارا نام ہے، اس ملک کے حوالے سے آپ کی صحافت ہے۔ تو جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات ہیں، میں کسی پارٹی کے متعلق نہیں بات کرتا، نہ تو ہمارے پاس پیسہ ہے، نہ ہمارے پاس بجلی ہے، نہ ہمارے پاس پانی ہے، نہ ہمارے پاس تعلیم ہے۔ 18 کروڑ کی آبادی میں تقریباً اس وقت 43% جہالت ہے اور ناخواندگی ہے، اور اگر 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پانی بھی نہیں ملے گا، اور اس کا بندوبست اس کے لیے جو بھی ہماری حکومت ہے اس نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ یہاں پہ ڈیمز بنے ہیں، نہ بجلی کی کوئی منصوبہ بندی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی حالت رہی تو 10 سال کے بعد آپ کے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام تو حکومتوں کا ہے، آپ کا نہیں ہے، لیکن آپ نے نشاندہی کرنی ہے کہ ہمارا ملک کس طریقے سے دو چار ہے اور اس کے مسائل کا حل کیا ہے۔ آپ اس پہ مہربانی کر کے زور دیجئے، بجائے اس کے کہ مقامی طور پہ میرے متعلق کسی اور کے متعلق لکھیں۔ آپ مشن کے طور پہ آپ اس مشن کو سنبھالیے اور اپنے ملک کی اس وقت مدد کیجئے، اور ہر شخص جو پاکستانی ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اس وقت اس ملک کے لیے اپنی جو کچھ بھی کر سکے اسے کرنا چاہیے۔ انہی فعال کے ساتھ کیونکہ میں نے ایک جنازے پہ بھی جانا ہے، میں آخر میں شیخ صاحب کے خاندان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ